السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اور غوث صمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی حضرت شاہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، المدد المدد المدد، مدد کن یا غوث العظم دستگیر المدد۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسط ادب و احترام، ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے۔ اور ہم یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمارے آقا وہاں ہمارے درود و سلام کو سماعت فرماتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی آپ عرض کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اعلیٰ حضرت نے یہ بات عرض کی۔ اچھا، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی بات بس یوں ہی کہہ دی کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ارے بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہوں کہ جب لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور فرشتے عرش کے نیچے اپنے رب کی تسبیح کیا کرتے تھے، تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آواز کو سنتا تھا، حالانکہ میں ابھی اپنی ماں کے شکم پاک میں تھا۔ ان کی قوت و سماعت کا عالم یہ ہے، اور سرکار ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ جو میرے در کا دربان ہے مقرر کر دیا گیا اللہ کے حکم سے،
اب کیا دربان ہونے کا مطلب یہ کہ وہ جو ہے دروازے جو لوگ کھولتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دربان کھڑے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ مراد نہیں. خادم ہے سرکار کے دربار کا. سرکار کے ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے وہ قیامت تک وہ فرشتہ حضور پاک کے دربار میں رہے گا، جس کو اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کی قوت سماعت عطا فرمائی ہے. اب یہاں پر جلسہ ہو رہا ہے، ہم اشرف المخلوقات اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے علاوہ بھی دوسری مخلوقات یہاں ہو سکتی ہے اور ہیں. یہ آپ شجر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے. اس کی بھی قوت سماعت اس فرشتے کو عطا ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ فرشتہ حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور، آپ کے اوپر آپ کے فلاں امتی نے، فلاں عاشق نے، آپ سے محبت کرنے والے نے فلاں جگہ سے، کون سی جگہ سے؟ اس جگہ سے، غوثیہ نگر سے. پھر کیا کہتا ہے؟ اس انداز میں نے پہلے ہی کہا کہ میں نے بات وہیں سے شروع کی کہ بسط ادب و احترام، انداز میں، اس انداز میں آپ پر درود بھیجا ہے، اور اس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے. یعنی تمہارا نام ہی نہیں، تمہارا اور تمہارے باپ کا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اور تبھی تو شیخ المحدثین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھو تو تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ گویا سرکار تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم ان کو دیکھ رہے ہو. تم ان پر درود پڑھ رہے ہو، وہ تمہارے درود کو سماعت کر رہے ہیں. تو پھر تمہارا انداز یہ ہے، تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے، ایسا انداز ہونا چاہیے کہ جلال و تعظیم کے ساتھ، ہیبت و حیا کے ساتھ حضور پاک پر درود پڑھو. تو پڑھو بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے قبل نعت پاک کے چند اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات کریں گے. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی وہ حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد
اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے جشن خواجہ غریب نواز نعرے تکبیر عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے عرش کی عقل دنگ ہے. اور دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے. کیا عرض کرتے ہیں حضور اعلی حضرت. وہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے عرش کی عقل دنگ ہے اور پیش نظر وہ نوبہار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اور خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ
تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ حضور تاج الشریعہ، آپ ہی کے نام کی برکتیں حاصل کر کے اور آپ کی ذات سے فیض حاصل کر کے آج اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی اعلیٰ حضرت نبی اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم شہزادہ مفسر قرآن داماد استاد العلماء حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی محمد اختر رضا خاں قادری ازہری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ علیہ رحمت و رضوان، آپ کہتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے، اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، بچپن سے میں نے دیکھا، بچپن سے حضور تاج الشریعہ جہاں گستاخوں کا رد کرتے وہیں صلح کلیوں کا زبردست رد فرماتے آپ۔ بارہا دیکھا گیا، اور اس وقت وہ ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ جب طاہر القادری نے سنیوں کا چولا پہن کر اہل سنت والجماعت میں سیند لگانے کی کوشش کی، اور نہ جانے کتنے ایسے سنی حضرات جو کسی زمانے میں سنی ہوا کرتے تھے اس کے بیانات کو سن کر اس کے پروگرامات میں جا کر کے اپنے عقیدوں کو خراب کر لیا۔ لیکن ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا حضور تاج الشریعہ اس کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے، انہوں نے اس کا اس دور میں رد فرمایا، اور ایسا رد کیا کہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کہیں کا نہیں رہ گیا، اس کا ذکر تک ختم ہوتا جا رہا ہے، چونکہ وہ جو ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ بعد میں یہ بات مشہور ہوئی، اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ آپ کہیں کہ حماد میاں آپ کیسی گواہی دیں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، مکہ مکرمہ میں ہم طواف کر رہے تھے، طواف کرنے کے بعد ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے دیکھا کہ یہ طاہر القادری
اپنے گارڈز کے ساتھ، اس کے ساتھ 70-80 جو ہے وہ امریکی گارڈ تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ان کے گھیرے میں تھا، اور وہ لوگ نہ جانے کیسا معاملہ ہے سعودی عرب کا کہ لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو یہ ہمارے بھائی جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ جتنے گارڈ تھے وہ سب بڑے بڑے اتنے جوتے پہنے ہوئے تھے، کالا لباس تھا، کالی پینٹ، کالی شرٹ، اس کے ساتھ وہ یہودی ایجنٹ جو یہودیوں کے وہ جو ہے کمانڈو تھے، وہ اس کے ساتھ تھے وہاں پر۔ اور پھر بعد میں لوگوں نے نہ جانے اس کی کتنی تصاویر دیکھی کہ وہ کبھی کسی جو ہے وہ گرجا گھر میں نظر آ رہا ہے، کبھی کسی شیعہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے، کبھی کسی یہودی کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے نہ جانے کتنے ایسے معاملات آئے، لیکن ہمارے تاج الشریعہ نے اس وقت آگاہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کیسا آگاہ کیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سنیوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ لوگ سنی بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ تو ٹھیک ہے ہی ہے، لیکن جو گستاخ رسول ہیں ان سے بھی تال میل کر رہے ہیں، ان کو بھی برا نہیں جان رہے ہیں۔ گستاخ صحابہ جو ہیں ان سے بھی ان کے معاملات ہیں۔ ابھی بریلی شریف سے میں نکلا تو اس سے ایک روز قبل یعنی کہ 24 جنوری کو میں حضور تاج الشریعہ کے گھر گیا کہ میں نے سوچا کہ میں اب لمبے سفر پر جا رہا ہوں، کیوں نہ نانی جان محترمہ سے ملاقات کر لوں، ان کی دعائیں لے لوں، اور حضور قائد ملت سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا مجھ سے، کچھ معاملہ ان کے پاس پہنچا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگے، ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے، مجھ سے کیوں کریں گے؟ میرا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن آدمی ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو آدمی اس کو کہہ دیتا ہے کہ اس کا دل ہلکا ہوتا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہائے مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں گستاخوں سے لین دین کر رہے ہیں، ان سے تعلقات بنا رہے ہیں، ان سے اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں اور ان کی بیٹیاں لے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک سنی کہلانے والا آدمی تھا، اس کا تعلق تھا شیعہ سے، اس کی دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، یارانہ تھا، کھانا پینا ساتھ میں تھا، گستاخ صحابہ کو اس نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو لوگ جو ہیں اس کے پاس جمع ہو گئے، اس کے گھر والے، اس کے دوست رشتہ دار اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں۔ اب یہ شخص جو لیٹا ہوا ہے یہ دنیا زمانے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن کلمہ شریف نہیں پڑھ کے دے رہا ہے۔ اب حیران ہیں لوگ کہ کیا معاملہ ہے، کلمہ شریف کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، اس کے سامنے کلمہ شریف کا ورد کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنی دنیاوی باتوں میں لگا ہوا ہے، سب کچھ بول رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن کلمہ شریف نہیں پڑھ رہا ہے۔ پوچھا کہ ایسا کیا معاملہ ہو گیا، کلمہ شریف تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے اشارہ کیا، کہا کہ یہ دو کوئی کھڑے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا کہ اب اس کے کیونکہ موت کے فرشتوں نے اسے آدھا بوچا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ یہ دو کوئی کھڑے ہیں،
یہ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یہ پڑھنے نہیں دے رہے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی ایسا معاملہ کیوں پیش آیا اس کے سامنے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شیعوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، ان کے ساتھ اس کی دوستی یاری تھی، ان سے اس نے تعلقات گہرے کر لیے تھے۔ یہ ایسا وبال آیا، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ جو اس نے نیک عمل کیے، بھائی جب خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا تو تیرے پاس بچا کیا؟ تیرا سارا سرمایہ لٹ گیا، وہ ڈاکوؤں نے تیری گٹھری تاک لی تھی اور تیرے ایمان کو لوٹ لیا۔ اور ایسے اللہ والے بھی ہیں اس دنیا میں کہ جن کا معاملہ یہ ہے، اگر ان کا کوئی عزیز یا ان کا کوئی پیارا رشتہ دار دوست اس نے اگر کوئی غیر شرعی کام کیا ہے یا گستاخوں سے تال میل بٹھایا ہے تو پوری زندگی اس سے قطع تعلق کر لیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ انہوں نے مجھے بتایا۔ حضور قائد ملت نے مجھ سے کہا کہ حضور تاج الشریعہ کے ایک مرید جو لندن میں رہتے تھے، بڑی دنیا ان کے پاس، بڑا سرمایہ، اور مجھ سے کہا کہ لندن میں ان کے خود کے زمین پر، فلیٹ نہیں جیسے فلیٹ ہوتے نا، فلیٹ نہیں، کہا کہ زمین پر ابا کے اس مرید کے، حضور تاج الشریعہ کے اس غلام کے، اس سچے عاشق کے، ایسے ایسے ماننے والے بھی حضور تاج الشریعہ کے غلام ہیں، کہا کہ ابا کے اس مرید کے زمین پر 3-4 لندن میں بڑے بنگلے ہیں، نہایتی دولت مند انسان، اور دنیا کی اس نے ایسی چکا چوند دیکھی ہے کہ ہم تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کیا وہ دنیا تم نے دیکھی ہے جو لندن میں دنیا جو لوگ گزار رہے ہیں، کیسا ماحول ہے، کیسا ویسٹرن کلچر جو ہے وہاں پر غالب ہے؟ آزادی، فحاشا پن، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، تمام بری باتیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج یہ علاقے محفوظ ہیں، ابھی کچھ علاقے جو علاقے محفوظ ہیں ان پر اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا کہ وہ حضور تاج الشریعہ کے مرید 2 بھائی، ایک چھوٹے بھائی نے، میں نے بھی بتایا نا صبح، ایک چھوٹے بھائی نے ایک دیوبندی لڑکی سے شادی کر لی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا کہ اس نے ایک دیوبندی لڑکی سے شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ رہنے لگا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ نکاح ہی قائم نہیں ہوا۔ سنی صحیح العقیدہ اگر وہ سنی ہے نکاح کے وقت ہے اور اس کا مرتدہ سے نکاح ہوا تو یہ نکاح ہی قائم نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مرتد ہے یا مرتدہ ہے، عورت اگر مرتدہ ہے تو اس کا بھی نکاح عالم میں کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی جان لو۔ تو انہوں نے نکاح کر لیا، اب وہ دونوں ساتھ رہنے لگے، لیکن اس پر غضب یہ ہوا، چلو بھائی بھائی نے نکاح کیا، چھوٹے بھائی نے، بڑے بھائی نے چھوڑ دیا۔ وہ کیا سوچ کے لڑکی کو لائے تھے کہ اپنی طرف بنا لیں گے، سنی کر لیں گے، اپنے عقیدے میں ڈھال لیں گے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں اکثر گھر ایسے دیکھے گئے، یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ اکثر گھر ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو لڑکی لاتے ہیں وہ پھر خود انہی کے عقیدے میں ڈوب جاتے ہیں اور بد مذہب کی طرف غالب ان کا عقیدہ جو ہے ان کی طرف ڈھہ جاتا ہے۔ تو ان کا تو معاملہ یہ ہے وہابیوں کا
کہ تمہارے تو بڑھاپے کا سہارا چھن جائے گا، کیونکہ وہاں بھی بیٹی دے کے بیٹا چھین لیتا ہے. وہ ایسا چالاک ہے کہ وہ بیٹی دے کے بیٹا چھین لیتا ہے اور تمہارے بڑھاپے کا سہارا چھن گیا. تو مولانا صاحب قبلہ اس نے شادی کی، وہ رہنے لگا. اس پر غضب یہ ہوا کہ لڑکے کی جو ماں تھی وہ اس کے ساتھ چلی گئی رہنے کے لیے. بڑے بیٹے نے سمجھایا، اس کو بہت سمجھایا، لیکن نہیں سمجھ میں آیا. حتیٰ کہ معاملہ یہ ہوا کہ وہ اس کے کفر میں راضی ہو گئی اس کی ماں. اللہ اکبر. بتائیے، وہ اس کے ساتھ رہنے لگی، اس کے نکاح کو صحیح ماننے لگی، ان کے عقیدے کو صحیح ماننے لگی، وہ ان کے کفر میں راضی ہو گئی. اور کتنے 20 سال تک اس کے بعد وہ زندہ رہی. اور یہ حضور تاج الشریعہ کے غلام، یہ ان کے ماننے والے بڑے بھائی، جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان کے پاس پہنچے، محلے والے پہنچے، دوست یار پہنچے اور کہنے لگے کہ چلو بھائی تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، چل کے چہرہ تو دیکھ لو، ان کے جنازے میں شریک تو ہو جاؤ، جنازے کی نماز تو پڑھ لو. وہ اللہ والا، وہ حضور تاج الشریعہ کا غلام، اس نے حضور تاج الشریعہ کو ٹیلی فون کیا. اس وقت حضور تاج الشریعہ حیات تھے. فون کیا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ یہ حضور تاج الشریعہ کے ماننے والوں کے لیے بہترین پیغام ہے. آپ دم بھرتے نا اعلیٰ حضرت کے مسلک کے، آپ نعرے لگاتے ہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت کا، لیکن آپ کا تعمیل کیسا ہے؟ حضور تاج الشریعہ کو فون کیا، کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میری ماں کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ میرے چھوٹے بھائی کے کفر میں راضی ہو گئی، اس کے نکاح میں اس کی رضامندی ہو گئی، اس کے ساتھ رہتی رہی، اس کے عقیدے پر راضی ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا. دوست کہتے ہیں، رشتہ دار مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، آخری وقت ہے، چہرہ دیکھ لو، نماز پڑھ لو. حضور بتائیے کیا کرنا چاہیے مجھے؟ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا تو دور، جانا تو دور، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہ کرنا. کیا کسی کافرہ کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی؟ معلوم یہ ہوا کہ رشتہ مسلمان کا مسلمان سے جب تک قائم ہے، جب تک وہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت پر ہے، سنی صحیح عقیدہ ہے، رسول پاک سے سچی محبت کرتا ہے، ان کے فرامین پر عمل کرتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، جب تک یہ رشتہ قائم ہے. اگر یہ رشتہ نہیں رہا تو پھر وہ کوئی تمہارا بھائی ہو، تمہاری ماں نہیں رہی. یہ نہیں کہتے کہ تم ان کی گستاخیاں کرو، انہیں مارو، انہیں پیٹو، یہ کون کہتا ہے؟ لیکن یہ ان سے قطع تعلق کرنا پڑے گا. مسلمان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر شے سے زیادہ عزیز، ہر جان سے زیادہ پیاری جان، ہر چیز سے زیادہ پیاری رسول اللہ کی محبت ہونا چاہیے. تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہارے رشتہ دار، خود تمہاری جان، سب کچھ سب سے زیادہ عزیز جب تک تمہیں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، تب تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. تو وہ اللہ والے حضور تاج الشریعہ کے مرید وہ ماں کے جنازے میں نہیں شریک ہوئے، اور بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت وہ وہاں سے ہجرت کر کے، لندن سے ہجرت کر کے دبئی تشریف لے گئے. اس زمانے میں دبئی کے حالات کچھ اچھے ہوا کرتے تھے، اب تو دبئی کا بھی حالات نہ جانے کتنے بد سے بدتر ہیں. تو وہ وہاں چلے گئے اور وہاں اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے لگے. تو یہ ہے اللہ والے، محبت کی تو اللہ کے لیے، یعنی اپنی ماں سے رشتہ بھی قائم تھا تو اللہ کے لیے. جب تک ماں عقیدہ ان کا درست تھا، خدمت کی، ان سے محبت کی، ان کا خیال کیا. لیکن جب رسول اللہ کی محبت نہ رہی تو یہ ماں کا رشتہ بھی نہ رہا. اب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ
گستاخانہ جملے پیش کریں، ان کو بری بری گالیاں دیں، یہ حکم نہیں دیتا آپ کا مذہب آپ کو. لیکن آج مسلمانوں کو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے خلاف تمام جو باطل طاقتیں ہیں وہ ایک ہو چکی ہیں، وہ تمہارے سروں پر کھڑی ہیں، تمہارے سروں پر کھڑی ہیں اور تمہارے ایمان کی بھوکی ہیں، تمہاری جان مال کی بھوکی ہیں، وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں. اور تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اچھا تم لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ حضرت اس وقت دور ایسا ہے کہ اب تو سب کو ایک ہو جانا چاہیے. مطلب ان کی مراد جو ایک ہونے سے مراد ہوتی ہے نا، وہ مراد ہوتی ہے کہ وہ گستاخ رسول، دیوبندی، وہابی، شیعہ، رافضی، ان تمام فرقوں کو جو ہے ایک کر لینا چاہیے. استغفر اللہ. ہمارے سلطان، ہمارے قائد، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس 3 تیر ہو، کتنے؟ 3 تیر ہو، تو میں ان میں سے 2 جو ہے وہ غداروں کے سینے میں ڈالوں گا اور 1 دشمن کے سینے میں اتاروں گا. تو یہ اتنا خطرناک دشمن ہے تمہارا صلح کلی. ہمارے تاج الشریعہ سمجھتے تھے اس بات کو، وہ جانتے تھے کہ یہ آندھی ایسی سر چڑھ کر کے بول رہی ہے اور ہماری قوم، ہمارے مسلمان بھائی اس آندھی میں اڑتے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھو، اگر یہ تمہارے ساتھ جڑ گئے نا، تم نے اگر ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، ان سے تعلق بنا لیا، تو پہلے تو یہ کہ تمہارے خود ایمان کا خسارہ، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے. کیا آپ کو یاد نہیں کہ مکہ شریف جب فتح ہونے والا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت یہ حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ آپ مسلمان اپنی تلواروں میں دھار دے لیں، برچھیاں تیار کر لیں، تیر کمان تیار کر لیں، اپنے گھوڑے، اپنے مویشی، اپنے کھانے کا سامان تیار کر لیں. اب جنگ کا وقت آ رہا ہے، کیونکہ مشرکینوں نے ہم پر ظلم کیا تھا، ہمیں للکارا تھا. ہم نے کوئی بھی جنگ، ایک بھی جنگ اپنی جانب سے شروع کبھی نہیں کی. ہم پر ظلم ہوا، ہماری موب لنچنگ ہوئی، ہمیں مارا گیا. ہمارے وہ 6 مسلمان تاجر جو مدینہ منورہ سے ایک چھوٹا سا قافلہ، ایک پیارا سا ایک چھوٹا سا قافلہ نکلا، ان کے پاس جنگی سامان نہ تھا، ان کے پاس تلواریں نہیں تھیں، برچیاں نہیں تھیں، وہ بھالے لے کر گھوڑوں پر سوار نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے پاس تو تجارتی سامان تھا. وہ نکلے تھے تجارت کی غرض سے، اور ان مشرکینوں نے ان کو گھیر لیا. اور وہ کتنے تھے؟ 100. ان کی تعداد 100 کے قریب بتائی گئی ہے. اور یہ 6 مسلمان ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ایسا ظلم کیا. ان میں سے 3 مسلمان بھاگے، 3 کو فوراً قتل کر دیا گیا، 3 کو بندی بنا لیا گیا، اپنے ساتھ لے آئے، اور ساتھ لانے کے بعد ان پر ظلم کیا، ان پر تشدد کیا، ان کے اوپر نیزے ڈالے، ان کے سینوں میں جو ہے تلواریں بھونکی گئیں، کسی کی ناک کاٹ لی گئی، کسی کا کان کاٹ لیا گیا. وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے. کلمہ طیبہ انہوں نے نیا پڑھا تھا، اسلام کی دولت انہیں نئی ملی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ تم ہم ہی سے ہو، اور ہمارے یہاں مکہ شریف سے نکل کر کے تم مدینہ چلے گئے ہو، تم ہمارے ہی قبیلے سے ہو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، بس تم محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو،
ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہرگز ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، یہ ہم سے قطعی نہیں ہو سکتا. تو پھر ان پر ایسا ظلم کیا کہ ان کسی کی ناک کاٹی گئی، کسی کی انگلیاں کاٹ دی گئی، بازو الگ کر دیے گئے. اور یہ سارا معاملہ جو ہے خالد بن ولید دیکھ رہے تھے. اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے. ان کا یہ معاملہ دیکھ کر کے ان کے دل میں مسلمانوں کی جو ہے محبت پیدا ہونے لگی کہ کیا معاملہ ایسا تھا کہ یہ مسلمان، اس پر ایسا ظلم ہو رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے نہ کوئی رشتہ دار ہیں، نہ کوئی ان سے لینا دینا. ایسی کون سی محبت ہے جو اس کی جان حلق میں آ گئی لیکن یہ ان کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ رہا؟ ہو نہ ہو وہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے، اسلام سچا دین ہے. خالد بن ولید، دیکھیے خالد بن ولید کے دل میں جو پیدا ہوا نا، وہ کیا پیدا ہوا؟ اسلام کے کردار کو، جو اسلام کا کردار دیکھا. یہ کردار ہی تو تھا ان مظلوموں کا جن پر موب لنچنگ ہو رہی تھی، جو شکار تھے. انہوں نے یہ کردار دیکھا، یہ محبت دیکھی رسول اللہ کی، تو انہیں لگا کہ بھئی یہ تو کوئی خاص معاملہ ہے. تو وہ ان کا ارادہ بنا اور وہیں سے وہ مدینہ طیبہ چلے گئے اور وہاں پر جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت حاصل کی انہوں نے اور مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد نہ جانے کتنی جنگیں لڑی، کتنے معاملات لڑے. اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا اور حضرت خالد بن ولید کو جنگ یمامہ کے لیے بھیجا گیا، وہاں جنگ یمامہ آپ نے فتح کی. اس میں تقریباً کم و بیش 1200 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس وقت اتنی بڑی تعداد کبھی مسلمانوں کی شہید نہیں ہوئی تھی. شہید ہو گئے اور شہید ہونے کے بعد حضرت، وہ جنگ فتح ہو چکی تھی اور اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق کا خط ملا کہ آپ کو اب فارس کی جنگ کو للکارنا ہے، فارس کی جنگ کی طرف رخ کرنا ہے. اس لشکر کی تعداد جو تھی وہ 1 لاکھ تھی اور یہاں پر مسلمان ماتر 18,000. اور ان 18,000 میں سیدنا ابوبکر صدیق کے حکم سے، کیونکہ یہ جنگ بہت لمبی تھی، یہ جنگ دنوں کی نہیں تھی، مہینوں کی تھی اور مہینوں چلی یہ جنگ. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ اپنے سپاہیوں میں، اس خط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے سپاہیوں میں آپ اعلان کر دیجئے کہ جو لوگ اپنے جانور لے کر کے یا جو ان کو مال غنیمت ملا ہے وہ لے کر کے اپنے بیوی بچوں کے پاس مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں، وہ چلے جائیں، وہ آرام کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے. اب جب یہ اعلان ہو گیا، عام اعلان، ایک تو یہ کہ پہلے 1 لاکھ کم و بیش اس کی نفری کو للکارنا، ایسی بڑی تعداد، اور اوپر سے ایک تو پہلے سے ہی 18,000 کا لشکر بہت کم. اب جب یہ اعلان ہوا تو لشکر میں سے جو ہے وہ 10,000 لوگ چلے گئے، اپنے مویشی، اپنے جانور لے کر، اپنے مال غنیمت لے کر 10,000 لوگ کم ہو گئے. یا اللہ، خالد بن ولید فکر میں، ایک سوچ میں مبتلا ہے. انہوں نے اللہ کی جانب لو لگائی اور عرض کی کہ اللہ، اے میرے مالک، ہماری مدد فرما، ہم پر کرم فرما. دشمنوں کا لشکر اتنا بڑا اور ہماری تعداد ماتر 8,000. خالد بن ولید نے اعلان کیا اور ہوا معاملہ یہ کہ خالد بن ولید نے جنگ کے لیے اعلان کیا. وہ 8,000 کی نفری فارس کی جنگ کی طرف بڑھ گئی اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے 5 قبیلوں کو خط لکھ دیا کہ آپ اپنا قافلہ لے کر، اپنا جو ہے وہ سپاہیوں کو لے کر خالد بن ولید کے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ 5 قبیلے میں سے 2,000 کی نفری جو ہے پھر خالد بن ولید کے ساتھ تازہ دم لشکر روانہ ہو گیا خالد بن ولید کے ساتھ. جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ خوش ہوئے، مسلمانوں کو دیکھا
اس 10,000 کے لشکر سے وہ نفری دوبارہ پوری ہو گئی. پھر فارس کی طرف رخ کیا گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کفاروں پر جو ہے وہ ایسا بجلی بن کے ٹوٹے ہیں کہ کفاروں کے کہیں پتہ نہ چلا. وہ مشرکین ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ 1,00,000 کا لشکر چھوڑ کے بھاگتے تھے اپنا, اور ایک مقام پر نہیں, نہ جانے کتنے مقام پر انہیں شکست دی. اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید نے ان کا وہ دل جو اس کو ہیرا شہر بولتے تھے اس کو فتح کر لیا, مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. وہ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ, اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس میں داخل ہوئے ہیرا شہر میں. اب وہاں پر دیکھا کہ حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ گھروں کی تلاشی لو, دیکھو اس میں کوئی سپاہی تو نہیں چھپا بیٹھا ہے. تو یہ سپاہی جو اللہ کے سپاہی تھے یہ وہاں روانہ ہوئے. گھروں میں دیکھا, ایک ایک گھر کی تلاشی لی گئی تو بتایا کہ حضور گھروں میں کوئی نہیں ہے, بس عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں, اور جن کی زبانوں پر ایک الفاظ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ڈاکو آ گئے ہیں, لٹیرے آ گئے ہیں, اب ہمارا مال لوٹ لیں گے. وہ کفار, وہ نصرانی ہمارے مسلمانوں کے لیے کیا تصور کرتے تھے, ان کی سوچ کیا تھی کہ مسلمان جو ہیں مال و دولت کے بھوکے ہیں, وہ لٹیرے ہیں, وہ ڈاکو ہیں, کیونکہ ان کی نیت یہ تھی, ان کے الفاظ یہی تھے کہ وہ ہمارا ساز و سامان لوٹ لیں گے, ہمیں بندی بنا لیں گے. بھائیوں, پھر مسلمانوں نے ایسا کردار پیش کیا ہے, حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ سب کو باہر بلایا جائے, کیونکہ وہ شہر ایک ایسا شہر تھا کہ وہاں مسلمانوں کو بڑی تعداد میں جو سپاہی مارے گئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی, ان کا ساز و سامان, ان کا مال غنیمت مسلمانوں کو بڑی تعداد میں حاصل ہوا تھا. وہ ساز و سامان جمع کیا گیا, مال غنیمت جمع کیا گیا, اور وہاں کے شہر واسیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ باہر تشریف لے آئے. خالد بن ولید کے حکم سے وہ تمام لوگ باہر ڈرے سہمے باہر تشریف لائے. خالد بن ولید نے حکم دیا کہ آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ مسلمانوں سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں جزیہ دیں گے. اب حکومت مسلمانوں کی ہوگی کیونکہ یہ شہر ہم نے فتح کیا ہے, ہمیں تحفے میں ہمیں ملا ہے, ہم نے فتح کیا ہے, جنگ کر کے حاصل کیا ہے. بھئی آج ہم ہندوستان میں ٹیکس بھرتے ہیں نا, تبھی تو یہ حکومت چلتی ہے نا. تو فرمایا کہ آپ جزیہ دیں گے, آپ کے جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت جو ہے وہ مسلمانوں کا ذمہ ہوگا. یہ کردار پیش کیا کہ جو کل تک مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے, ان کے خلاف جب اقتدار کرسی جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئی, حکومت ہماری ہوئی, تو ہمارے قائد نے, ہمارے پیشوا, ہمارے رہنما نے ایسا کردار پیش کیا کہ ان کا کردار دیکھ کر, مسلمانوں کا یہ اخلاق دیکھ کر جو ہے نہ جانے کتنے مشرک جو ہیں وہ ایمان لے آئے, اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے. بے شک آج تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تمہاری عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ تو کر رہے ہیں, لیکن افسوس تم سے ہے. تمہارا اخلاق کیسا ہو گیا, تمہارے معاملے کو کیا ہو گیا کہ تم گستاخوں سے تال میل کر رہے ہو. سب سے بڑا وبال جو ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے, سب سے بڑا معاملہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ جب فتح مکہ سے پہلے, جب میں نے شروع میں بتایا کہ سرکار دو عالم نے حکم دیا کہ تلواریں تیار کر لو اور جنگ کا وقت قریب آ چکا ہے, تو وہاں پر جو منافق تھے, وہ منافق جو تھے انہوں نے جو ہے تلواریں پھینک ڈالی, رسول پاک کے سامنے تلواریں پھینک ڈالی,
اور فرمایا کہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہوئے، ہم اسی لیے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے کہ آپ ہمیں جنگ میں جھونکتے رہیں گے، ہمارا ساز و سامان خطرے میں رہے گا، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں، ہم اسی لیے مسلمان چھوڑی ہوئے۔ انہوں نے ان کے سامنے جو ہے، آج کیا معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب تمہاری عبادت گاہوں کی طرف بری نظریں رکھی جا رہی ہیں، تمہارے امام تمہیں یاد کر رہے ہیں، وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم مسجدوں کی طرف آؤ، کہ تمہارے گھر گھر آ کے تمہیں پیغام دیا جائے گا، تمہارے گھر گھر آ کے کنڈی کھٹکھٹائی جائیں گی کہ بھائی آ جاؤ، بات سن لو، اسلام پر آج آنے والی ہے۔ بھائیوں اب وہ دور نہیں ہے، حالات کسی سے چھپے نہیں ہیں، تمہیں صرف اور صرف کرنا کیا ہے؟ اب تم پوچھو کہ ایسے حالات ہیں حضرت ہم کریں کیا؟ آپ صرف یہ کریے کہ اپنا کردار جو ہے بلند کیجئے۔ قطعی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی پڑوسی کے اوپر ظلم کریں جہاں آپ کی تعداد زیادہ ہے، آپ کے محلے میں آپ کے 100 گھر ہیں لیکن چند گھر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بھی ہیں، آپ ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان سے لڑائیاں کرتے ہیں، ان کے گھر کے سامنے کوڑا پھینکتے ہیں، یہ حق آپ کو اسلام نے نہیں دیا، اور آج بھی آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ بھئی اگر آپ امام صاحب یہ فرمائیں کہ اگر مسلمان ایسا نہ کرے، کیا مسلمانوں کو اگر حکومت مل جائے تو کیا وہ ظلم و زیادتی کریں گے؟ یہ حق ان کے مذہب نے ان کو دیا ہے کہ دوسری قوموں کو مارو، ان پر ظلم کرو، یہ کہاں سے جائز ہے؟ قطعی نہیں، تمہیں اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں اپنی حفاظت کے اقدام بھی کرنا ہے، حفاظت کا بھی خیال رکھو، نمازیں قائم کرو۔ سب سے زیادہ جو معاملہ ہوا ہے یہ سب باتیں جو میں نے آپ کو بتائی نا، کہ نماز چھوڑنے سے، گستاخوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، شراب پینے سے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ شراب پی رہے، جوا کھیل رہے، اب جوئے میں تو نہ جانے وہ گیم میں بھی جوئے ہونے لگے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، اب ایسے نہیں کھیلتے، وہ گیم میں بھی جوا ہوتا ہے، وہاں جوا کھیل رہے ہیں۔ یہ سب باتیں، جتنی بھی باتیں ہیں، ماں باپ کو ایذا دینے سے، پڑوسی کو تکلیف دینے سے، ان تمام باتوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوگا تو کیا تم لڑ سکو گے؟ کیا اپنے اسلام کے لیے جو ہے وہ آوازیں بلند کر سکو گے؟ بھئی اسلام کی حفاظت تمہاری بھی ذمہ داری ہے نا، کہ تم بھی تو مسلمان ہو، لیکن نمازوں کا پتہ نہیں۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ میں یہاں آیا ہوں، میں نے نمازوں کے تعلق سے خاص کہا ہے، کیونکہ خالد بن ولید نے فرمایا تھا ان سے، اپنے سپاہیوں سے، اے اللہ کے سپاہیوں، خالد بن ولید نے مسلسل زمانے جنگ کی ہے، ایک جنگ ختم ہوتی تھی دوسری جنگ تیار رہتی تھی، پھر دوسری جنگ ختم ہوتی تھی تیسری جنگ تیار رہتی تھی، اور کسی بھی جنگ میں کبھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی، تعداد زیادہ نہیں ہوئی، ایمان مضبوط تھا، رسول اللہ کی محبت جو ہے ان کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تبھی تو خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے سپاہیوں، جملے سنیے خالد بن ولید کے، فرمایا کہ اے اللہ کے سپاہیوں، تمہارے جسم ٹوٹ چکے، تھک چکے، تمہارے جسم اس قابل نہیں کہ اب وہ لڑ سکیں۔ فارس کی جنگ، اس کے بعد فوراً رومیوں سے جنگ ہوئی، اب جو تم لڑ رہے ہو وہ تم نہیں لڑ رہے، اللہ کا فضل تمہارے ساتھ لڑ رہا ہے، محمد رسول اللہ کی محبت لڑ رہی ہے، اور تمہارا ایمان لڑ رہا ہے۔ یعنی جسم تو ٹوٹ چکے، تھک چکے، تھک کے چور ہو گئے،
اب جو لڑ رہی ہے وہ تمہاری روح لڑ رہی ہے. اور جب تمہارے معاملات ایسے ہوں گے، شراب کی بوتلیں تمہارے پیٹ کے اندر ہیں، تو کیا تمہارا ایمان مضبوط رہے گا؟ تم لڑ سکو گے؟ اپنے اسلام کے لیے آوازیں بلند کر سکو گے؟ ہم تو نہیں مانتے، قطعی نہیں مانتے. اور ہمیں تو اس بات کا بھی ڈر ہے، اللہ خیر فرمائے، کہ بہت سے لوگ مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کے عمل مسلمانوں کے جیسے نہیں ہیں. تو پھر ڈر اس بات کا ہے کہ وہ بھی جو ہے بالکل آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ پست پڑ گئے، بھئی ہم سے یہ نہیں ہوگا. اتنا بڑا مجمع ہے، بہت کم لوگ ان میں ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ بھئی ہاں ہم اسلام کے لیے اپنی آوازیں بلند کریں گے، اپنے جان و مال کو پیش کریں گے. بہت کم لوگ، ورنہ وہ یہودی تمہارے دشمن، وہ نصرانی تمہارے دشمن. دیکھ نہیں رہے ہو کیسے فلسطین میں مسلمانوں پر کیسی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے؟ ایک کلپ میرے سامنے سے گزری، ایک یہودی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اور چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، رب سے کہہ رہا ہے، رب تو ہمارا مسیحا بھیج دے. پتہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں پتا ہے. اس نے کہا کہ اے رب ہمارا مسیحا بھیج دے جو ان مسلمانوں کو تباہ کر دے، جو ان مسلمانوں کو اکھاڑ پھینک دے. وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے. اور کس کو پکار رہا ہے؟ وہ کس کو پکار رہا ہے؟ وہ دجال کو پکار رہا ہے. یہ ایسی قوم ہے کہ بیٹے پہلے آ گئے، باپ بعد میں آئے گا. چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اپنے بیان میں کہ ہمارا مسیحا بھیج دے جو مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے. کیا پتا ان کو؟ طاہر الپادری کو جو یہ عروج دیا، یہودیوں نے ہی تو دیا. دنیاوی جو معاملات میں عروج ملا، انٹرنیٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے ہاتھ میں ہے. علمیناٹی جو سنستھا ہے، اس سنستھا سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے طاہر القادری. طاہر الپادری ہے اصل میں وہ. تو وہ جو ہے ان کا ایجنٹ ہے. آج مسلمانوں کا حال ہے. کیا انہوں نے کبھی اپنے عمل کو ایسا پیش کیا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے مسلک اعلی حضرت کی بات کی جاتی ہے، اس کے نعرے کو بلند کیا جاتا ہے. چند ہی لوگ ایسے ہیں جو مسلک اعلی کا نعرہ لگاتے بھی ہیں دل سے، اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ بریلوی لوگ جو ہیں، ہمیں اللہ کیوں اتنا عروج بخش رہا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عروج بخشا ہے بھائی، الحمدللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسا عروج ملا تو کیوں ملا؟ اپنی قوم کو ایک فکر دے کے جا رہا ہوں. آج میں اپنی قوم کو ایک فکر دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ نے ہم بریلویوں کو جو عروج دیا ہے نا، یہ مقام جو ملا ہے بریلویوں کو، اس لیے ملا ہے کہ ہم جو ہیں فوج ہیں، ہم لشکر ہیں اللہ کا. اور اس لشکر کو کہاں شامل ہونا ہے پتہ ہے نا؟ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو بتاؤ تم لشکر ہو خدا کا، اور تمہارے رہنما تشریف لانے والے ہیں حضرت مہدی. ہاں وہ تشریف لانے والے، اللہ کو معلوم، کوئی نہیں جانتا. آثار بن رہے ہیں. ویسے بچپن میں پڑھتے تھے نا ہم لوگ شروع کی کتابوں میں، دجال آئے گا، وہ چند دنوں میں تمام دنیا کی سحر کر لے گا، تمام دنیا کی سحر کر لے گا. سحر کرنے کے بعد وہ جو ہے ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. کانا دجال جسے بولتے ہیں. اور جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، وہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا دیکھ لے گا.
بہت بچپن میں شروع میں ہم نے یہ سنا، پڑھا کتابوں میں. آج وہ دور آ گیا. آج اللہ سے دعا کرو کہ حضرت مہدی تشریف لے آئیں. وہ اپنے رہنما کو پکار رہا ہے، دجال کو پکار رہا ہے، ہم اپنے سچے قائد کو پکاریں. تو یہ بریلوی ہی نہیں، یہ تمام سلسلے جو حق پر ہیں یہ سب ان کی بیعت کریں گے. ہم ان کا لشکر ہیں، تیار ہیں ہم الحمدللہ دجال سے نپٹنے کے لیے، اس کے فتنے سے نپٹنے کے لیے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، یہ حضرت مہدی کے سپاہی تیار ہیں الحمدللہ. ہونا تم تیار؟ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو گے نا کہ حضرت مہدی تشریف لانے والے ہیں، ان کی بیعت کرنا ہے. وہ جو ارے بالکل اب وقت بہت کم ہے، یہ باتیں اب شروع کر دیجئے. اور اللہ جانے کہ ان کی پیدائش ہو چکی ہو، کیونکہ ان کے ظہور کا وقت ہوگا جو حج کے دوران طواف کے وقت کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، اور وہ جو ہے دنیا میں شور مچ جائے گا، وہاں پر شور مچ جائے گا. آپ جو دیکھ رہے ہیں نا سعودی میں جو معاملہ ہے نا، یہ جو سعودی لوگ ہیں، جو پرنس لوگ ہیں، یہ جو اپنی پرنسس لائے ہیں، ان کی سسرال بھی یہودی ہے اور ان کی ننیحال بھی یہودی ہے. آپ نہیں جان رہے، لوگ نہیں جان رہے، یہ لوگ نہیں جان رہے. پورا یہودی کلچر وہاں پر ایک دم غالب آ چکا ہے. قیامت کی بڑی بڑی علامتیں آپ کے سامنے ہیں. بھئی آپ کو پتا نہیں ہے، کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے. پوچھئے اپنے مسجد کے اماموں سے، کتنے لوگ ایسے جمعہ میں تقریر ہوتی ہے بالکل آخری وقت میں جمعہ کے وقت پہنچتے ہیں. کیا سیکھو گے تم؟ بھئی پڑھتے تو تم ہو نہیں، مدرسے جاتے نہیں، مدرسے جانے کا بس ٹائم ہی نہیں ہے. مدرسے جانے کا تمہارے پاس یہ بہانہ ہے کہ وقت ہی نہیں ہے. پڑھتے تم ہو نہیں، اور مسجد جو جاتے ہو جمعہ کے وقت وہ ایسا وقت رہتا ہے بس خطبہ ہونے والا ہے، امام اپنی بات کر چکے، تب آپ پہنچ رہے ہیں. تو آپ کے پاس کیا پیغام پہنچایا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے اماموں کو اپنا رہنما نہیں مانتے، اپنے اماموں کو بھی اپنا قائد نہیں سمجھتے. بھائی ہم بریلی شریف سے جو آئے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے، یہ اس کے سپاہی تو ہیں. یہ لوگ بھائی سپاہی ہے نا، یہ یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں. اگر مسلمانوں کے لیے رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، اس وقت کون تمہاری رہنمائی کرے گا؟ ہم کیا وہاں 1200 کلومیٹر سے دور آ کر یہاں تمہاری رہنمائی کریں گے؟ نہیں، قطعی نہیں. ہم وہاں سے تمہارے امام سے بات کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں حکم دینے والا تمہارا امام ہی ہوگا. اب حالات تمہارے پاس اتنے سمجھنے کے لیے نہیں ہے. مسجدوں کو جانا شروع کرو، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو. آج دیکھو ایک بڑی مسجد یو پی سے تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اللہ خیر فرمائے. آج ایک مسجد تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اتنی تاریخی مسجد ہے وہ، اور وہ اپنی پوری تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، دنوں رات لگے ہوئے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا کہ گستاخوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان سے تال میل کرنے سے، یا جو صحابہ اکرام کے گستاخ ہیں ان سے بھی تال میل نہیں کرنا ہے. نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھنے والے کا، روزہ نہیں رکھنے والے کا، حج و زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والے کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اور ایمان کا کمزور ہونے سے کیا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو آخری وقت، ضروری نہیں کہ تمہیں کلمہ شریف پڑھنے کا موقع مل جائے. تو یہ کتنا بڑا وبال ہے. تمہارے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ خطرے میں ہے. لہذا تم سدھرو گے، قوم سدھر جائے گی انشاءاللہ. تمہارے بچے جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. یہ اہم باتیں جو مجھے کرنا تھی، کیونکہ میں آج کل کئی دنوں سے میرے دماغ میں یہی باتیں مسلسل چل رہی ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں یہودیوں کی چالوں کو دیکھ رہا ہوں، اور جو مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں.
کس طریقے سے وہ لوگ جو ہے یہودیوں کو چھوٹ دے رہے ہیں، کتنی علامتیں ظاہر ہو گئیں۔ خیر، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے ایمان کو ایسے مضبوط کرو۔ یہ ایک جگہ مضبوط ہوگا نا تو دیکھو کہ بات ہی الگ ہوگی۔ تمہارے اندر وہ روانی، وہ محبت پیدا ہو جائے گی کہ جو ہے تمہارے سامنے کوئی مذہب کی بات کی جائے، تمہیں کوئی پیغام دیا جائے تو تمہارا دل اس کو قبول کرنے کے لیے چاہے گا۔ بس مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے پکڑ لو، سادہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ دامن پکڑ لو۔ اللہ چاہے گا تو ہماری جو ہے دونوں جہان میں ہمیں کامیابیاں ملیں گی، اور یہاں بھی ہماری نجات ہوگی، اور وہاں بھی ہم جو ہے سرخرو ہو کر کے چمکیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولا بولنے میں کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اس کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے معاف فرما کر میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو مسلک اعلی حضرت کا سچا پابند بنا، اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما۔ السلام علیکم۔